الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ آیت جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ نحر کا مطلب قربانی کیجیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کیا ہے؟ قربانی کہتے کسے ہیں؟ روایت میں آتے ہیں حضرات صحابہ نے بھی یہ سوال نبی علیہ السلام سے کیا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرات صحابہ نے پھر پوچھا وَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، اور اگر ہم اس طریقے کو اختیار کریں اور قربانی کریں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کتنا اجر ہوگا؟ اللہ اس پر کتنا نوازیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، اللہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ اندازہ کر لیجئے کہ جانور کے بدن پر کتنے بال ہوں، لا تعداد، بے شمار۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یوم النحر کو، قربانی والے دن، اللہ رب العالمین کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ اللہ کے نزدیک اس دن سب سے محبوب ترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ قربانی کا عمل۔ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا جانور جو تم نے اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اپنے سینگوں کے سمیت، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین پر گرتا نہیں ہے کہ اللہ اس گرنے سے پہلے ہی اسے قبول فرما لیتا، یعنی خون ذبح ہونے کے بعد ابھی زمین پر گرا نہیں ہے، اللہ اس سے پہلے اسے شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں اور اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ اتنا محبوب عمل،
روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں 10 سال گزارے، اور کوئی سال ایسا نہیں گزرا کہ جس سال نبی علیہ السلام نے قربانی نہ کی. اور آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ قربان فرمائے، 100 اونٹ قربان فرمائے، جس میں سے 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے قربان فرمائے، اور باقی اونٹ حضرت علی کو حکم فرمایا کہ آپ قربان کرو. تو اس میں ایک ہمارے سمجھنے کی یہ چیز بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے تو قربانی کا ایک حصہ بھی کافی ہو جاتا، لیکن یہ عمل بڑا محبوب ہے، اس پر اللہ کی طرف سے اجر بہت زیادہ ہے، انعام بہت زیادہ ہے، تاکید بہت زیادہ ہے اس امر کی. نبی علیہ السلام نے صرف ایک بکرا قربان نہیں کیا، صرف ایک دمبا قربان کر دیتے وہ بھی کافی ہو جاتا. 100 اونٹ قربان فرمائے، 100 اونٹ. روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ اللہ نے جسے قربانی کی وسعت دی ہو، اللہ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ نے قربانی کی وسعت دی تھی، قربانی کر سکتا تھا، اس کے باوجود قربانی نہیں کی. فرمایا کہ جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو تو ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے. تو اس سے بڑی وضاحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا عمل کتنا محبوب ہے، اور نبی علیہ السلام نے کس درجے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اگر کوئی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. پھر یہ کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر واجب ہے. تو علماء نے لکھا کہ ایسا شخص جس کے اندر 6 شرطیں پائی جائیں، 6 باتیں پائی جائیں، اس پر قربانی واجب ہے. ایسا شخص جس میں 6 شرطیں پائی جائیں، 6 باتیں پائی جائیں، اس پر قربانی واجب ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو. ظاہر سی بات ہے کہ کافر پر قربانی واجب نہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو. مسافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص مسافت سفر پر، جسے ہم کہتے ہیں کہ 77 کلومیٹر کی مسافت کی نیت کی ہے یا اس سے زیادہ کی نیت کی ہے، اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے سفر کا، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب نہیں. 15 دن سے زیادہ کا ارادہ ہو تو وہ مقیم کہلاتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہے. تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو. آج کل تو سبھی آزاد ہوتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ غلاموں کا بھی زمانہ تھا، تو غلاموں پر قربانی نہیں تھی. آزاد ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ عاقل، مجنون نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، جس پر کہ شریعت کے احکام ہی نہیں لگتے. پانچویں شرط یہ ہے کہ بالغ ہو. نابالغ پر قربانی واجب نہیں. چھوٹے بچوں پر قربانی واجب نہیں اگر سے کتنے ہی مالدار ہو، کیونکہ شریعت کے احکام جو لگتے ہیں وہ بلوغت کے بعد لگتے ہیں.
جیسے کہ نماز بلوغت کے بعد فرض ہوتی ہے، دیگر احکامات بھی اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، تو قربانی کا بھی حکم ہے کہ بالغ ہو. اگر بالغ ابھی تک نہیں ہوا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس کتنا ہی مال ہو. ہاں کر دے گا تو ہو جائے گی. اور چھٹی شرط یہ ہے اور آخری شرط یہ ہے کہ نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود ہو. نصاب کے بقدر مال اس کے پاس موجود. اب اس سے کیا مراد ہے؟ نصاب کے بقدر مال ہو، کتنا ہو؟ تو علماء نے لکھا کہ یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونے کے ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو یہ اکیلا بھی کافی ہے نصاب تک پہنچنے کے لیے. اور اگر 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں جو ہیں ان کی کل مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے. 5 چیزیں: سونا، چاندی، نقد رقم، تجارت کے لیے کوئی مال ہے، تاجر ہے، تجارت کے لیے مال خریدا ہوا ہے، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں ایسا سامان ہے، ایسے برتن ہیں جو سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے، ایسے کپڑے ہیں جو سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتے، یا گھر میں اور ایسی چیزیں ہیں جو سال میں کبھی بھی استعمال نہیں ہوتی، تو وہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. تو 5 اموال کی کل مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جائے تو قربانی واجب ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ 5 اموال ہوں. بعض کے پاس 2 ہوں گے، بعض کے پاس 3 ہوں گے، بعض کے پاس 1 ہوگا، بعض کے پاس سارے ہوں گے. تو ان میں سے جتنے بھی اموال ہیں سب کو ملا لیں، ان کی مجموعی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہوگی. پھر یہ ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، کون سے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے. ان 10 جانوروں کے علاوہ کسی بھی جانور کی قربانی درست نہیں. ان میں سے اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اسی طریقے سے گائیں ہیں، بیل ہے، 4 ہو گئے، اور بھینس ہے، بھینسا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، اور اسی طریقے سے گائے ہیں، بیل ہے. ان سب کی قربانی ہو سکتی. ان کے علاوہ جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی. حلال جانور تو اور بھی ہیں، مثلا گھوڑا ہے اور دیگر بھی حلال جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی انہی 10 جانوروں کی ہو سکتی ہے. ان کے علاوہ جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، اگرچہ وہ حلال بھی کیوں نہ ہو. پھر کون سے جانوروں کی قربانی افضل ہے؟ قربانی تو ان 10 کی ہو سکتی ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ کن جانوروں کی قربانی زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو شریعت نے کہا کہ مادہ جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے نر جانور سے. گائے کی قربانی زیادہ بہتر ہے بیل کے مقابلے میں. اسی طریقے سے تمام جانوروں میں جو مادہ جانور ہے اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ فضیلت رکھتی ہے نر کے مقابلے میں. اسی طریقے سے بکری کی قربانی بہتر ہے بھیڑ کے مقابلے میں، اور تمام جانوروں میں یہی تفصیل ہے. اسی طرح خصی جانور کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے. نبی علیہ السلام محبوب رکھتے تھے اور پسند فرماتے تھے خصی جانور کی قربانی کو، اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح اگر اس طرح ہو جائے
کہ ایک طرف ایک حصہ ہے، مثلا ایک بکرا ہے اور دوسری طرف ایک گائے ہے، دونوں کی قیمت ایک ہی ہے، تو اب کس جانور کی قربانی بہتر ہے؟ علماء نے لکھا کہ 7 حصے والے جانور کی قربانی بہتر ہے۔ گائے کی قیمت بھی وہی ہے اور بکرے کی قیمت بھی وہی ہے، تو کس کی قربانی بہتر ہے؟ علماء نے لکھا کہ 7 حصے جو ہیں اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے، یعنی گائے کے اندر 7 حصے ہیں اور بکرے کے اندر 1 حصہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 7 حصے والے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایسے ہو کہ دونوں طرف 7 حصے ہوں، دونوں طرف گائے ہوں مثلا، تو اب ان میں سے کس کی قربانی زیادہ افضل ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ جس کا گوشت عمدہ ہو اس کی قربانی بہتر ہے، جس کا گوشت عمدہ ہو اس کی قربانی بہتر ہے۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ قربانی کرنے والا اس کے علاقے میں نادار لوگ زیادہ ہوں، فقراء زیادہ ہوں، مساکین زیادہ ہوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ گوشت فقراء میں تقسیم کروں، مساکین میں تقسیم کروں، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا کہ جس گائے کے اندر یا جس جانور کے اندر زیادہ گوشت ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ 2 جانور ہیں، دونوں کی قیمت برابر ہے، دونوں میں حصے مثلا 7 ہیں، اب کس کی قربانی بہتر ہے؟ زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو اگر آپ کے علاقے میں نادار لوگ زیادہ ہوں، فقراء اور مساکین زیادہ ہوں، اور آپ چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعاون کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ جس جانور کے اندر گوشت زیادہ ہے اس کی قربانی افضل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور نادار اور فقراء اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں جس کا گوشت عمدہ ہو اس کی قربانی افضل ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم بات کہ وہ کون سے عیوب ہیں جو اگر پائے جائیں تو قربانی درست نہیں ہوتی، وہ کون سے عیوب ہیں جو اگر پائے جائیں تو قربانی درست نہیں ہوتی۔ تو جانور کے اعضاء کو دیکھتے ہوئے مختلف اعضاء کے مختلف عیوب ہیں، مثلا سینگ ہے تو سینگ کے اندر عیب یہ ہے کہ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہے، جڑ سے اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مینگ ہوتی ہے یا جو جڑ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ ہاں تھوڑا ٹوٹ گیا ہے یا مکمل ٹوٹ گیا ہے لیکن جڑ باقی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن اگر جڑ ہی ختم ہو گئی تو یہ عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیگر اعضاء ہیں، مثلا دم ہے تو اس میں تہائی کا اعتبار ہے، تہائی سے زیادہ اگر کٹ چکی ہے تو قربانی درست نہیں ہے، عیب ہے۔ اسی طریقے سے پیر ہے، پیر میں شریعت کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک پاؤں اس کا اتنا متاثر ہے کہ وہ جانور اس پیر سے سہارا نہیں لے سکتا اور وہ پیر وزن نہیں اٹھاتا بلکہ چلتا ہے تو گھسیٹ کر چلتا ہے، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناک ہے، ناک میں عیب یہ ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے یا اتنی متاثر ہے کہ سانس بھی نہیں لے سک رہا، تو یہ عیب ہے۔ کان ہے، کان میں بھی عیب یہ ہے کہ اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں یہ عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھال ہے، کھال میں عیب یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی جو اندر گوشت میں سرایت کر گئی اور گوشت کو اس نے متاثر کر دیا اور خراب کر دیا، جیسا کہ مختلف بیماریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، تو یہ عیب ہے اور ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور اتنا لاغر ہے
کہ وہ چل بھی نہیں سکتا، وہ ذبح کرنے کی جگہ تک جا بھی نہیں سکتا، اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں، یہ اتنا لاغر ہے کہ وہ چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، تو یہ بھی عیب ہے، اور ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو مختلف اعضاء کے اعتبار سے مختلف عیوب ہیں۔ تو اگر کسی جانور کے اندر کوئی عیب ہو تو موقع پر علماء سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس نوعیت کا عیب ہے، اور اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جانور کو خریدا جائے، ایسے جانور کو قربانی کے لیے پسند کیا جائے جو فربا جانور ہو، جو دکھنے میں اچھا ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ جانور قربان کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اس عمل کو، قربانی کے عمل کو انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک حصہ بھی قربان کرتے تو کافی ہو جاتا، لیکن 100 اونٹ قربان کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ عمل کتنا محبوب تھا، اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس عمل کی کتنی تاکید اور کتنی اہمیت ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس عید قرباں پر جو بہتر سے بہتر اپنی وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو جانور کو خرید سکیں اور قربان کر سکیں تو اس کو قربان کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔